پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نبی یا صحابی کی شان میں کوئی بات غلط کہتا ہے اور بعد میں اعلانیہ اپنی باتوں سے رجوع بھی کر لیتا ہے تو کیا ان کا رجوع قبول کیا جائے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بارے میں وہ مبارک ہستیاں ہی معاف کریں گے ان کو۔ دیکھیں، وہ تو کوئی بھی گناہ ہو، کفر اور شرک سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس میں بھی جب توبہ دنیا میں قبول ہے تو اگر اللہ نہ کرے کوئی انبیاء کی یا کسی کی گستاخی کرتا ہے تو دنیا میں اس کی بھی توبہ بہرحال قبول ہے۔ تو قانون تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ توبہ قبول ہے، لیکن کیا اس کو دنیاوی سزا سے بھی معاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ حاکم کی ثوابدید پر ہے کہ حاکم جو ہے اس کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی جرم کے پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اگر اس میں لوگوں کو چھوٹ دے دی گئی تو لوگ وہ جرم کرتے رہیں گے اور بعد میں کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے، تو حاکم پھر کسی ایسے جرم پر سد للباب یعنی اس جرم کو روکنے کے لیے سزا، ایسی سزا کا قانون بنا سکتا ہے کہ اس سزا میں پھر معافی کا آپشن ختم کر دیا جائے۔ تو آخرت کے لحاظ سے تو پھر معافی رہے گی، دنیا کے لحاظ سے معافی نہیں دے گی اگر کوئی ایسا قانون حاکم وقت بنا دے، جیسے کہ توہین رسالت کی سزا جو ہے وہ قتل، یہ عدالت نے قانون پاس کیا ہے، تعزیری قانون ہے۔ تو اسلام میں توہین رسالت کی سزا جو ہے ہمیں جو احادیث میں ملتی ہے وہ قتل بھی ملتی ہے، معافی بھی ملتی ہے۔ تو اب اگر ہم معافی والے پہلو کو لے کر آئیں گے تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ لوگ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے جو بھی اسلام دشمن عناصر ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا شروع کر دیں گے۔ جب سزا ہوگی تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی۔ تو ایسی صورت میں یہ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، تعزیری قانون بنایا جا سکتا ہے کہ جیسے دیکھیں کوئی لال بتی توڑ کے آگے جاتا ہے تو حکومت کو اختیار ہے نا اس کو معاف بھی کر دے کہ بھائی چلو سوری کر لی، معاف کر دو، لیکن معاف کرتی نہیں ہے گورنمنٹ، شرعاً تو اختیار ہے لیکن کرتی اس لیے نہیں کہ پھر تو سارے توڑ تاڑ کے سگنل چاہتے رہیں گے۔ تو سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جن میں اگرچہ شریعت نے معاف کرنے والے کو معافی کا آپشن دیا ہوتا ہے لیکن سیاستاً گورنمنٹ کو بھی اجازت دی ہوتی ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ تو توہین رسالت ہے یا انبیاء کی توہین ہے، اگر کوئی واضح لفظوں میں کرے اور اس میں صاف قرائن سے پتہ چلتا ہو کہ اس کی نیت توہین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تو اور توہین ہی کی ہے دو ٹوک لفظوں میں، تو پھر اس میں جو حکومت پاکستان کا قانون ہے جو بالکل درست ہے کہ پھر وہ قابل معافی نہیں ہے، قابل معافی نہیں ہے۔ اس پر احتجاج ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ، میرا ایک بہت پرانا کلپ ہے تقریباً 8-9 سال پرانا کلپ، جو ایک پبلک اسپیچ بھی نہیں تھی، ایک نجی مجلس میں ایک بات میں نے کی تھی اور اس بات میں جو سیاق و سباق تھا وہ کافی لمبی بات تھی، اس سب کو کاٹ کر ایک شارٹ کلپ بنایا گیا اور میری پرمیشن کے بغیر اس کو اپلوڈ کیا گیا۔ اس میں یہ فتویٰ گردش کر رہا ہے کہ جو بھی گستاخی کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عامی آدمی اٹھ کے اس کو خود سے قتل کر دے، کہ میری کسی ایسی اسپیچ کو بنیاد بنا کر کسی شخص کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی گستاخ کو قتل کرے، اور میری یہ جو اب جو اسپیچ ہے اس کو آپ اس اسپیچ کے لیے یعنی جو پہلی جو تقریر تھی اس کے لیے رجوع قرار دیں یا کچھ بھی آپ اس کو اس پر لیبل لگائیں، کیونکہ قضاءً بہرحال کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور از خود کسی کا قتل کرے۔ عدالتیں اسی لیے بنی ہیں کہ اس میں مدعا کو ثابت کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ شخص مجرم ہے، اور پھر عدالت کا کام ہے کہ یہ گواہوں کی روشنی میں اور جرح و تعدیل کی بیس پر وہ خود سے فیصلہ کرے کہ گواہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو از خود اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس میں ملک میں فساد پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے میری جو پرانی اسپیچ ہے اس میں قضا اور دیانت کی بحث بھی تھی، یوٹیوب کے ان چینلز نے اس بحث کو یعنی وہ والا حصہ جو ہے اس میں اسپیچ میں نہیں آیا، تو ایک بہت زیادہ اس سے نیگیٹو ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ قضاءً یہ کام کہ کسی کو قتل کیا جائے یہ صرف عدالت کا کام ہے، سیاستاً قطعاً کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور خود سے کسی شخص کا قتل کرے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ گستاخ ہو، چاہے وہ مسلم ہو۔ تو اس لیے عدالتیں جو بنی ہیں تو انہی کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔